بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے کہ عالم برزخ کیا ہے اور روحیں عالم برزخ میں کیسے رہتی ہیں۔ عالم برزخ کے حوالے سے ایک یہودی عورت کا واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جب ایک یہودیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عالم برزخ کے متعلق خبر دی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عالم برزخ کا انکار کیوں کیا تھا۔ ویڈیو میں آپ یہ بھی جان پائیں گے کہ انسان کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، یعنی عالم برزخ کی زندگی کیسی ہے، لوگ یہاں پر کیسے رہتے ہیں، لوگ یہاں پر کیا کھاتے پیتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو دنیا کے معاملات کو کیسے یاد رکھتا ہے۔ ناظرین، عالم برزخ سے متعلق مختلف روایات میں یوں بیان ہوا ہے کہ عالم کہتے ہیں جہاں کو۔ ہمارے یہ چار عالم ہیں: عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ یہ بنیادی طور پر انسان کے اعتبار سے چار عالم ہیں، اور ہر عالم کے احکام الگ الگ ہیں، اور ہر انسان کو ان سب سے گزرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر جگہ پر قیام کی مدت الگ الگ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کے مختلف اسباب پیدا کیے ہیں، جیسا کہ عالم ارواح سے عالم دنیا تک آنے کا اسباب والدین ہیں، عالم دنیا سے عالم برزخ تک جانے کا سبب موت ہے، اور عالم برزخ سے عالم آخرت تک جانے کا سبب سور ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ لیکن آج کا ہمارا موضوع صرف عالم برزخ ہے۔ محترم ناظرین، برزخ کے لفظی معنی آڑ یا پردہ کے ہیں۔ انسان کی موت سے لے کر قیامت تک اٹھنے کا وقفہ برزخ کہلاتا ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں موت کے بعد حشر تک روحیں رہتی ہیں، یعنی برزخ میں تمام انسانوں اور جنوں کو موت کے بعد رہنا ہے، اور یہ برزخ ہماری دنیا سے بہت بڑا جہان ہے، یعنی برزخی زندگی دنیاوی زندگی سے بہت بڑی ہے، اور وہ بھی ایک دن ختم ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں فرماتے ہیں، ان میں ایک آڑ ہے اس دن تک کے لیے کہ جس میں یہ اٹھائے جائیں گے۔ محترم ناظرین، عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد انسان کا آخرت کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا کہ بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر قبر والے نے اس سے نجات حاصل کر لی تو بعد کا معاملہ بھی آسان ہوگا، اور اگر اس سے نجات نہ پا سکا تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہودیہ نے عذاب قبر کے بارے میں خبر دی اور ان سے کہا کہ اللہ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے عذاب قبر کا انکار کیا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ قبر کا عذاب اہل اسلام کے لیے بھی ممکن ہے اور گناہوں کی وجہ سے انہیں بھی عذاب ہوگا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو تسلیم کر لیا۔ یہ واقعہ حدیث کی بہت سی کتب میں مختصر بیان ہوا ہے، جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی مرتبہ ایک یہودی عورت نے عذاب القبر کے بارے میں بتایا، لیکن انہوں نے اس کی تصدیق نہ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہود کو جھوٹا قرار دیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی بھیجی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذاب القبر کے بارے میں بتایا گیا۔ اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ لہٰذا اسی دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ گرہن کی نماز صلاۃ الکسوف پڑھائی اور خطبہ دیا، اور خطبہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو عذاب القبر کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد برابر عذاب القبر سے پناہ مانگتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بھی اس چیز کی دعا سکھائی اور ان کو حکم دیا کہ وہ بھی ہر نماز کے آخر میں عذاب القبر سے پناہ مانگا کریں۔ بلکہ معراج کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخفی زندگی میں پیش آ چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نافرمان انسانوں کو عذاب دیے جانے کے کچھ مشاہدات بھی کرائے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب قبر اور عذاب جہنم دونوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ عذاب قبر اور عذاب جہنم دو الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہو تو اہل جنت والوں کا مقام، اور اگر اہل جہنم میں سے ہو تو اہل جہنم والوں کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ محترم ناظرین، جب روح عالم برزخ میں پہنچتی ہے تو اس میں بھی دو مقام ہیں۔ ایک کا نام علیجین ہے جس میں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور دوسری جگہ کا نام سجیین ہے جس میں بدکار اور کافروں کو رکھا جاتا ہے۔ قیامت تک تمام روحیں اسی جگہ رہیں گی، اور قیامت کے دن اپنے حساب و کتاب کے بعد اپنے اصل مقام یعنی جنت یا جہنم میں داخل ہوں گی۔ روایات میں آتا ہے کہ قبر کے اندر روح کو پھر جسم کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے، جہاں پر دو فرشتے منکر و نکیر سوال و جواب کریں گے۔ اگر تو سوالوں کے جواب صحیح رہے تو آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اور اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو اور اسے جنتی لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت میں دروازہ کھول دو۔ قبر میں ہی جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وہاں سے اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہے، اور حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر سوالوں کے جواب صحیح نہ ہوئے تو اس کے لیے قبر میں ہی جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، اور اسے جہنم کی گرمی محسوس کروائی جاتی ہے، اور اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں دس جاتی ہیں۔ اس طرح اگر اعمال کے حساب سے نیک روح ہو تو خوبصورت نورانی فرشتے اس کو علیجین میں چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر اعمال برے ہوں تو دو خوفناک نکیلے دانتوں والے فرشتے گناہ گار کی روح کو سجیین میں ڈال دیتے ہیں۔ سجیین کیونکہ گناہ گار اور بری روحوں کا ٹھکانہ ہے، اس لیے وہاں پہنچ کر بری روحوں پر عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ علیجین میں کسی بھی روح پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی۔ وہ باغنما جگہ میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہیں، جبکہ سجیین بدکار اور قید و بند میں مبتلا عذاب کا مزہ چکھتی ہیں۔ علیجین میں روحیں ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں، اور دنیا کے حالات یاد کرتی ہیں جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا، اور نئی آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کی خبر بھی لیتی ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار کس حال میں ہے۔ اگر نئی آنے والی روح یہ کہے کہ تمہارا رشتہ دار تو کب کا مر چکا ہے لیکن وہ علیجین میں نہیں پہنچا، وہ نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ اسے سجیین میں بھیج دیا گیا ہے۔ علیجین میں روحیں اپنے پیاروں سے ملنے کا انتظار اس طرح کرتی ہیں جیسے کوئی گھر سے دور اپنے گھر والوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ علیجین میں انبیاء کرام، شہداء اور صدیقین کی روحیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر باتیں کرتی ہیں، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کریں گی، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد فاطمہ تم ہی مجھ سے سب سے پہلے ملو گی، اور ایسا ہی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 4 سے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملی۔ محترم ناظرین، عالم برزخ میں روحیں عالم محشر قائم ہونے تک رہیں گی، یعنی قیامت کے دن تک روحوں کا مقام عالم برزخ میں ہوگا، اور قیامت ہی وہ دن ہوگا جب روحوں کو جسموں میں منتقل کر کے اٹھایا جائے گا اور حساب و کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور وہی مستقل ٹھکانہ ہوگا۔ بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے ہیں کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ سوال کیا گیا کہ آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے نہیں روتے لیکن قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، سو اگر اس سے نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر نجات نہ پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کبھی کوئی منظر قبر کے عذاب سے سخت نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ سے گزرے، اتنے میں 2 انسانوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، کسی بڑے کام کی وجہ سے نہیں ہو رہا بلکہ ایسی معمولی باتوں پر جن سے بچ سکتے تھے۔ فرمایا ان دونوں میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا پھرتا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تار ٹہنی منگوائی اور اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا دونوں قبروں پر رکھ دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شاید ان کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ محترم خواتین و حضرات، آئیں مل کر اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما دے، اور جب ہم فوت ہو جائیں تو ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے گا، اور عالم برزخ میں ہمارا ٹھکانہ نیک روحوں کے ساتھ بنا دیجیے گا۔ آمین یا رب العالمین۔